نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك يا معلم إبراهيم علمني يا مفاهم سليمان فهمني اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے خبر واحد پر اپنا ٹاپک روکا تھا اور ہم احادیث کی وہ تقسیم جو کوانٹٹی بیسڈ ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی دور میں 10 روایت کرنے والے ہیں تو وہ حدیث متواتر کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر کسی دور میں راویوں کی تعداد کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 9 ہے تو وہ حدیث مشہور کہلاتی ہے۔ پھر اگر 3 سے کم 2 پر آ جاتی ہے تعداد تو پھر وہ حدیث عزیز ہو جاتی ہے، اور اگر 2 سے کم 1 ہو جاتی ہے کسی بھی دور میں تو وہ حدیث پھر غریب ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک جملہ جو لکھا ہوا ہے کہ یہ سنت اس وقت قابل حجت ہے جب اس کی سند متصل ہو، اس کے تمام راوی عادل اور ضابط ہوں، اس کی سند یا متن میں کوئی علت یا شذوذ نہ ہو۔ یہ بات انشاءاللہ آپ کو جب آپ صحیح احادیث کی شروط کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سنت کے مقبول ہونے کے لحاظ سے 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 صحیح، آپ اس صحیح کو صحیح لذاتی ہی بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی ذات میں صحیح۔ دوسرا صحیح لغیرہ، تیسرا حسن، اس کو حسن لذاتی ہی بھی کہہ سکتے ہیں، اور چوتھا حسن لغیرہ۔ حدیث کے مردود اور ضعیف ہونے کے لحاظ سے 15 اقسام ہیں۔ یہاں ہم سنت کے مردود اور ضعیف ہونے کے لحاظ سے 15 اقسام میں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سنت اور حدیث کے لفظ میں فرق ہم پڑھ چکے ہیں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ جو آپ سر رسم سے ثابت شدہ ہے، اور حدیث کا لفظ ثابت شدہ یا غیر ثابت شدہ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر حدیث کے مردود اور ضعیف ہونے کے لحاظ سے 15 اقسام ہیں، یہ لکھا گیا ہے۔ نمبر 1 معلق، نمبر 2 مرسل، پھر معدل، منقطع، موضوع، متروک، منکر، معلل، المخالف للثقات، مدرج، مقلوب، مضطرب، اور المصحف، شاذ، اور آخر میں جس کا راوی مجہول، بدعتی یا گناہگار ہو۔ یہ آخری جو قسم ہے یہ نام کے ساتھ نہیں، کامنٹ کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی اقسام ہیں یہ ضعیف احادیث کی ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ خبر مقبول کو اس کے مختلف درجوں کی بنیاد پر 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 صحیح، دوسرا حسن۔ پھر ان کو مزید 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک صحیح لغیرہ اور حسن لغیرہ۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ صحیح حدیث کا لغوی معنی صحت مند ہونا، اس کا الٹ بیمار ہونا ہے۔ اصطلاحی معنی نمبر 1 سند متصل ہو، نمبر 2 راوی عادل ہو، نمبر 3 راوی ضابط ہو یعنی اس کی میموری بہت اچھی ہو، نمبر 4 شذوذ نہ ہو، اور نمبر 5 علت نہ ہو۔ اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ بھی آگے آ رہی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط موجود نہیں تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب جو لوگ
کرٹیسائز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ یہ حدیث کس نے کہہ دیا صحیح ہے، یا لوگ اپنی طرف سے لگا دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو ایسا نہیں. یہ ان 5 فلٹر سے گزر کر آتی ہے تو ہی صحیح کہلاتی ہے. اگر ان میں ایک بھی شرط موجود نہیں ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی. عربی میں صحیح حدیث کی تعریف یہ ہے: متصل سندہ بنقل العدل الضابط عن مثلہ الى منتہاہ من غیر شذوذ ولا علہ. اور اس کا ترجمہ وہی ہے جو اوپر ہم نے ان 5 شرائط کو پڑھا ہے. پہلی شرط اتصال سند، سند کا متصل ہونا یعنی پورا ہونا، کمپلیٹ ہونا. ہر راوی اپنے سے پہلے جس راوی سے بھی حدیث کو حاصل کر رہا ہے وہ ایسا بلا واسطہ کر رہا ہو کہ یہ اتصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، یعنی چین کہیں سے بھی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، مکمل سند ہو. دوسری شرط راوی کا عادل ہونا. حدیث کو بیان کرنے والا ہر راوی، دیکھیں یہاں پر ہر راوی کہا گیا ہے، عادل اس وقت قرار پائے گا جب وہ مسلمان، عاقل اور بالغ ہو، اس میں کوئی بد کرداری نہ پائی جاتی ہو اور وہ معاشرے میں قابل عزت سمجھا جاتا ہو، مروت کے برخلاف کوئی کام نہ کرتا ہو، یعنی ذو مروہ ہو. تو ہر راوی کا عادل ہونا شرط ہے. پھر راوی ضابط ہوں. حدیث کو بیان کرنے والا ہر راوی حدیث کو محفوظ کرنے والا ہو. یہ حفاظت خواہ اچھی یادداشت کے سہارے سینے میں محفوظ رکھ کر کی گئی ہو یا پھر کسی کتاب ڈائری میں احادیث لکھ لی گئی ہوں. یعنی ان حدیثوں کو محفوظ کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس کو حفظ ہو، یا ہو سکتا ہے اس نے کسی کتاب میں کاپی میں لکھ رکھا ہو. دونوں ہی قابل قبول ہیں. ضروری کیا ہے کہ حدیث کو محفوظ کرنے والا ہو، اچھی یادداشت کے ذریعے یا اچھے ریٹن مٹیریل کے ذریعے. عدم شذوذ یہ اس کی چوتھی شرط ہے. عدم شذوذ یعنی شذوذ کا نہ ہونا. حدیث شاذ نہ ہو. شذوذ کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں کسی زیادہ قابل اعتماد راوی کی بیان کردہ کسی اور صحیح حدیث کے خلاف کوئی بات نہ ہو. یعنی ثقہ راوی کہتے ہیں اوتھینٹک اسکالر کو، یعنی ثقہ راوی کسی دوسرے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت نہ کرتے ہوں. یعنی اوتھینٹک اسکالر مور اوتھینٹک اسکالر کی مخالفت نہ کرے. اگر کوئی مستند راوی اوتھینٹک اسکالر کوئی حدیث بیان کر رہا ہے اور اس کی اس حدیث میں اس سے بڑے راوی کی بیان کردہ حدیث سے مخالفت ہو رہی ہو، کانٹرڈکشن آ رہا ہو، تو اب ثقہ راوی کی بیان کردہ حدیث میں کیا محسوس ہوگا؟ شاذ محسوس ہوگا. دونوں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں. بیان کرنے والا ایک اوتھینٹک اسکالر ہے اور دوسرا مور اوتھینٹک ہے. ثقہ راوی اور اوثق راوی، یعنی ثقہ راوی اوثق راوی کی مخالفت کر جائے، دونوں کی بیان کردہ حدیث آپس میں ٹکرا رہی ہوں، تو اب ثقہ راوی کی بیان کردہ حدیث میں شذوذ آ گیا، یہ حدیث شاذ میں چلی جائے گی. اور آپ نے پیچھے ضعیف حدیث میں شاذ کی ایک کیٹیگری پڑھی نا، تو وہ اس میں چلی جائے گی. اوثق راوی کی حدیث کو لے لیا جاتا ہے اور ثقہ راوی کی حدیث کو پھر شاذ میں ڈال دیا جاتا ہے. تو شذوذ نہیں ہونا چاہیے.
اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، مثلا ایک آتھینٹک اسکالر کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو، حدیث کے ذریعے کہہ رہا ہے، ایسی حدیث بیان کر رہا ہے کہ جس میں میسج یہ مل رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، لیکن اوثق راوی کی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتے. اب یہ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں نا، تو ثقہ راوی کی بیان کردہ حدیث شاذ ہو جائے گی، پھر وہ نان اتھینٹسٹی کی طرف چلی جائے گی. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک بات کے لیے کرنے کا اور اسی بات کے لیے نہ کرنے کا حکم بھی دیا ہو، یہ پاسبل نہیں. کہیں نہ کہیں پھر کوئی نہ کوئی مس کمیونیکیشن ہوئی ہے، تو اسی لیے پھر اس کو شاذ میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر عدم علت، علت علیل سے ہے، بیمار ہونا. تو عدم علت کا مطلب یہ ہے کہ علت نہ ہو، حدیث میں کوئی اور علت نہ ہو. علت کا مطلب یہ ہے حدیث بظاہر تو صحیح معلوم ہوتی ہو، لیکن اس میں کوئی مخفی خامی ایسی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر حدیث کی صحت مشکوک ہو جائے. ہڈن ڈیفیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ہڈن ڈیفیکٹ، چھپا ہوا مرض. جو حدیث کے علوم کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ان علتوں کو پہچان لیتے ہیں. ان میں خاص الخاص نام امام بخاری رحمہ اللہ کا آتا ہے کہ جو معلول حدیث کو پہچان لیا کرتے تھے. اور یہ ایسا مخفی عیب ہوتا ہے کہ عام اسکالرس کو نہیں پہچان سکتا. بالکل اسی طرح سے مثلا ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ایک عام بیماری MBBS ڈاکٹر بھی بتا دیتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی کرٹیکل بیماری ہو تو وہ ایک عام ڈاکٹر نہیں بتاتا، پھر کوئی بڑا ڈاکٹر یا اس فیلڈ کا ماہر ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے. اور یہ بات ہم اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو اس میں موجود چھپی خامیوں کو پہچان لیتے ہیں. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بالفرض جو حدیث کی کلاسز ہوا کرتی تھیں ان کے اسٹوڈنٹس نون ہوتے تھے کہ یہ ٹیچر ہے اور یہ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہ ان کی کلاس اٹینڈ کر کے حدیث کا علم لیتے ہیں. پھر وہ جب روایت بھی کرتے ہیں اپنے استاد سے تو وہ روایت کو صحیح بھی مانا جاتا تھا. لیکن ہو سکتا ہے کہ جس دن حدیث کی کلاس ہوئی ہو وہ اسٹوڈنٹ جو اسی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اس دن ایبسنٹ ہو، اور وہ حدیث بیان کرے اپنے استاد سے. تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ جس دن وہ حدیث اس کے استاد نے بیان کی وہ تو اس دن چھٹی پر تھا. بالفرض آج اگر میں کوئی بات آپ کو کر رہی ہوں یہاں پر، اور جو آج اس کلاس میں ایبسنٹ ہے بالفرض وہ کل کسی کو کہے کہ باجی کلاس میں یہ کہہ رہی تھی، میں نے خود سنا ہے، تو وہ پاسبل نہیں ہے. ہاں وہ آپ کے واسطے سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ کلاس میں آپ موجود تھیں اور آپ یہ بتا رہی تھیں کہ کلاس میں باجی نے یہ کہا، تو اب سند صحیح ہے. لیکن آج جو کلاس میں نہیں آیا وہ مجھ سے ڈائریکٹ کیسے کوئی بات کر سکتا ہے؟ اب اس چیز کو لوگ پہچان نہیں سکتے تھے. لوگ کیا دیکھتے تھے؟ اچھا یہ ٹیچر ہے اور یہ اس کا خاص اسٹوڈنٹ ہے، اور جب وہ حدیث بیان ہوئی ہوگی تو وہ وہاں لازمی موجود ہوگا. لیکن ان کے بیان میں کہیں کوئی ایسی لچک اور ایسا کچھ ضعف جو حدیث کے ایکسپرٹ پہچان لیتے تھے. کیونکہ آپ کا اس وقت مجھ سے جو کہنا بیان کرنا فرق ہوگا، اور جو ایبسنٹ ہوگا اس کا بیان کرنا فرق ہوگا. لیکن اس کو پہچان کون سکے گا؟ جو اس ہڈن ڈیفیکٹ کو معلوم کرنے کا ماہر ہو.
اس کی مثال ایک اور طریقے سے میں دے سکتی ہوں. مثلاً بالفرض الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مجھے اس فیلڈ میں تفسیر پڑھاتے ہوئے 15 سال ہو گئے الحمدللہ. اب جب اگر کوئی تفسیر کی بات ہوتی ہے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، میرا اس غلطی کو پکڑنا بنسبت آسان ہے کسی ایسے شخص کے مقابلے میں کہ جو تفسیر کی فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتا یا اس نے ابھی یہ کام شروع ہی کیا ہو. بالفرض فرق آ جاتا ہے نا. تو ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے تجوید کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو آپ کے ہڈن ڈیفیکٹ کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ نے یہاں یہ حرف ٹھیک نہیں پڑھا. یہ عوام نہیں پکڑ سکتی. عوام کو تو ایسا لگے گا آپ تو بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح سے علت ہے. دیکھیں علت کی دوبارہ سے میننگ دیکھیے. علت کا مطلب یہ حدیث بظاہر تو صحیح معلوم ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نظر نہیں آتا، لیکن اس میں کوئی مخفی خامی ایسی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر حدیث کی صحت مشکوک ہو جائے تو پھر اس کو معلل حدیث میں ڈال دیا جاتا ہے. اس کی علت بیان کی جاتی ہے اور پھر اس کو معلل حدیث میں ڈال دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی سند بھی متصل تھی. ٹھیک ہے، اس کے تمام راوی بھی عادل تھے، پھر اسی طرح سے ضبط بھی بالکل ٹھیک تھا، شذوذ بھی نہیں تھا. آخر میں آ گیا ایک مخفی عیب ہے اس میں. تو اب اگر کسی حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے نا تو یہ بہت کڑے معیار سے گزر کر آئی ہوئی حدیث ہوتی ہے. یہ ایسے ہی کسی حدیث کو صحیح نہیں کہا جاتا. اسی لیے صحیح حدیث کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. اس بات پر حدیث، اصول فقہ اور فقہ کے ماہرین کا اتفاق رائے ہے، یعنی تمام اس فیلڈ کے علماء اس بات پر ایگریڈ ہیں، متفق ہیں. یہ شریعت کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے اور ایک مسلمان کو اسے ترک کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. صحیح حدیث ایک حجت شرعی ہے. یہ جملہ آپ سب کے پاس ہونا چاہیے کہ صحیح حدیث ایک حجت شرعی ہے، سالڈ ریفرنس ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے. واجب کی ٹرم آپ نے پیچھے پڑھی تھی علوم الحدیث میں. کیا معنی ہے واجب کا؟ فرض کے درجے پر ہے. کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ وہ اس کو ترک کرے. ترک کرنا تو دور کی بات، ترک کرنے کی کوشش بھی نہ کرے. صرف صحیح احادیث پر مبنی سب سے پہلی تصنیف امام بخاری کی الجامع الصحیح ہے اور اس کے بعد امام مسلم کی صحیح مسلم ہے. لیکن سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ کون سی تھی؟ موطا امام مالک. لیکن اس کو پیورلی حدیث کی کتاب اس لیے نہیں کہا جاتا کیونکہ اس میں انہوں نے صحابہ کرام کے اقوال اور فتاوی بھی لکھے ہیں. حالانکہ اس میں جو احادیث بیان ہوئی ہیں وہ بھی بہت صحیح کے درجے کی ہیں. جو احادیث بخاری و مسلم میں درج ہونے سے رہ گئیں وہ کہاں پائی جاتی ہیں؟ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ہم انہیں حدیث کی کسی مشہور اور قابل اعتماد کتب میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم، سنن کی 4 کتابیں جیسے سنن اربع ہم نے پڑھا تھا، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، پھر اسی طرح سے سنن دار قطنی اور بیہقی وغیرہ. اس کا اہم نقطہ یہ ہے کہ ان کتب میں حدیث کا محض پایا جانا اسے صحیح قرار دینے کے لیے کافی نہیں، ان احادیث کے صحیح ہونے کی تحقیق کرنا ضروری ہے. یہ کام کافی حد تک ہو چکا ہے، تخریج ہو چکی ہے. ان کتابوں کو تخریج سے اور تحقیق سے گزارا جا چکا ہے اور بہت بڑا کام ناصر الدین البانی صاحب نے کیا، جنہوں نے صحیح احادیث کو اسی شروط کے ساتھ الگ کیا اور پھر ضعیف حدیثوں کو بھی الگ کیا. تو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کتب میں حدیث کا محض پایا جانا اسے صحیح قرار دینے کے لیے کافی نہیں.
ان احادیث کے صحیح ہونے کی تحقیق کرنا ضروری ہے. اچھا، کتابوں میں تو ابھی بھی آپ کو تخریج مل جاتی ہے، لیکن جو میسیجز وغیرہ فارورڈ ہوتے ہیں وہ ابھی فی الوقت ایک بہت بڑا فتنہ ہے امت کے لیے. کسی بھی بات کے نیچے اگر صحیح کا ریفرنس ہو، جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. تو اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. آپ ان کتابوں تک اپنی رسائی رکھیں اگر آپ حدیث کو آگے فارورڈ کرنا چاہتے ہیں تو، کیونکہ آج لوگوں نے یہ بھی کوشش کر لی ہے کہ کسی بھی بات کے آگے ریفرنس لگا کے فارورڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ سوچ اب ڈیولپ ہونے لگی ہے لوگوں میں کہ ہم بغیر ریفرنس کے بات کو آگے فارورڈ نہیں کریں گے، تو وہ نیچے ریفرنس لکھ بھی دیتے ہیں. کچھ لوگوں کی یہ جرأتیں بھی ہیں کہ وہ کسی بھی بات کے آگے اوتھینٹسٹی پر ہے نہیں ہے، اوتھینٹسٹی پر کوئی چیک نہیں کرتے، اور نیچے بس اگر کوئی ریفرنس لکھا دیکھ رہے ہیں تو آگے فارورڈ کر دیتے. تو اس چیز میں احتیاط بہت ضروری ہے. صحیح حدیث کی مثال یہاں لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں حدیث نقل کی ہے. عبداللہ بن یوسف نے ہم سے بیان کی، انہوں نے کہا مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے، اور انہوں نے اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کی. اب انہوں نے ان صحابی کا نام نہیں لکھا، انڈرسٹوڈ تھا جبیر بن مطعم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ طور تلاوت فرمائی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور یہ باب کتاب الاذان میں ہے. یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کی سند متصل ہے، کیونکہ ان میں سے ہر راوی نے اپنے شیخ سے سن کر روایت کی ہے. اگرچہ اس میں لفظ عن کے ذریعے روایت کی گئی ہے، آپ جب اس کا عربک ٹیکسٹ دیکھیں گے تو اس میں عن کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ عن کے لفظ جب استعمال ہوتے ہیں تو محدثین کو تھوڑا سا اس حدیث میں ڈاؤٹ محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے سند کا اتصال ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ اس حدیث کے راوی مالک، ابن شہاب اور ابن جبیر سب کے سب تدلیس کے مرتکب نہ تھے. اب یہ تدلیس انشاءاللہ آگے چل کے بھی واضح ہوگی، لیکن تھوڑا سا اس کو واضح کر دیا ہے میں نے. تدلیس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اپنے شیخ کا نام چھپا لے اور اس کے بجائے اس کے شیخ کا ذکر کرے. چونکہ یہ دھوکہ ہے، اس وجہ سے تدلیس کرنے والا اگر حدیث کو عن کہہ کر روایت کرے تو اس حدیث کو قبول کرنے میں احتیاط برتی جاتی ہے. اس کی وضاحت تھوڑی ڈیٹیل میں آگے بھی آئے گی. تدلیس کا پورا ایک چیپٹر ہے کہ لوگ پھر ایک دوسرے نام کے ساتھ اس کو بتاتے ہیں، مقصد دھوکہ دینا ہوتا ہے. لیکن جتنے بھی راوی اس حدیث کے ہیں، جس میں مالک ہیں، ابن شہاب ہیں، ابن جبیر ہیں، سب کے سب تدلیس کے مرتکب نہ تھے. کوئی بھی تدلیس کرنے والا نہیں تھا، کسی نے بھی اپنے ٹیچر کا نام چھپایا نہیں. اس کے مختلف طریقے کار ہیں. تدلیس شیوخ بھی ہوتا ہے، کوئی مثلا اپنے شیخ کا نام نہیں بتاتا لیکن شیخ کا جو لقب ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے. تو اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے. صرف ابھی فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ اس حدیث میں کوئی تدلیس بھی نہیں ہوئی. جب تدلیس ہوتی ہے نا تو وہ عن کا صلہ استعمال کرتے ہیں. تو جو محدثین ہوتے ہیں وہ ان ویس کے ساتھ جو حدیث آتی ہے اس کو لینے میں، قبول کرنے میں احتیاط برتتے ہیں کہ یہ عن کا صلہ لگایا نا، کہیں یہ تدلیس کرنے والا تو نہیں. چلیں تدلیس کو ابھی فی الحال ہم ایک ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہو سکتی ہے. مثلا آپ کسی کا وہی نام لے کر بات کریں تو آپ کی بات کرنے کا کانفیڈنس بہت اچھا ہوتا ہے. اس نے کہا ہے اور نام لیں ساتھ میں، اور جب ہم نام لینا نہیں چاہ رہے ہوتے تو ہمارے کلام میں جو اٹکن آتی ہے
یہ عین جو ہے نا، یہ حدیث بیان کرنے کی اٹکن ہے. علوم الحدیث کے جو محدثین تھے، جو ماہر تھے، وہ کہتے تھے یہ عین کا صلہ کیوں لگا رہا ہے؟ کہیں یہ تدلیس تو نہیں کر رہا؟ کہیں اپنے شیخ کا نام چھپا تو نہیں رہا؟ کیا ریزن ہے؟ اس کی ڈیٹیلز ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تدلیس کی. ابھی فی الحال اتنا آپ کے لیے کافی ہے کہ یہ نان اوتھینٹک راوی نہیں تھے. بہت بڑے بڑے نام تھے، ابن شہاب، مالک، ابن جبیر. دوسری شرط بھی اس میں پوری ہو رہی ہے، اس کے راوی عادل یعنی اچھے کردار کے، اور ضابط یعنی حدیث کو محفوظ رکھنے والے ہیں. علماء جرح و تعدیل کے نزدیک، اب یہ بھی علوم الحدیث کے علماء ہیں جو جرح و تعدیل کرتے تھے. جرح برا کامنٹ دینا اور تعدیل اچھا کامنٹ دینا، یہ باقاعدہ ایک عدالت لگتی ہے، اور اس عدالت میں یا تو راوی پر جرح کی جاتی تھی یا پھر راوی پر تعدیل کی جاتی تھی. تو علماء جرح و تعدیل کے نزدیک ان کے اوصاف یہ ہیں. جرح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی راوی کو اس کے کردار یا ضبط پر اعتراض کی بنیاد پر ناقابل اعتماد ٹھہرانا، یعنی برا کامنٹ. اور تعدیل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کردار یا ضبط کی مضبوطی کے باعث اسے قابل اعتماد ٹھہرانا. ٹھیک ہے، یعنی ایک ایک حدیث کے لیے عدالت لگی ہے. اب یہ جو عبداللہ بن یوسف ہیں، اگر آپ اوپر جو چین ہے اس میں عبداللہ بن یوسف کو آپ دیکھیں تو ان کے بارے میں آتا ہے یہ قابل اعتماد اور مضبوط راوی ہیں. یہ امام بخاری کے استاد بھی ہیں عبداللہ بن یوسف. پھر دوسرے راوی مالک ہیں، مالک بن انس، یہ حدیث کے امام اور حافظ ہیں. یہ جو علوم الحدیث کے علماء ہیں ان کے کامنٹس ہیں ان کے بارے میں. پھر اسی طرح سے ابن شہاب الزہری، یہ فقیہ اور حافظ ہیں، اور ان کی بزرگی اور صلاحیت پر سب کا اتفاق ہے، بہت نیک انسان تھے. پھر محمد بن جبیر قابل اعتماد ہیں، تابعی میں سے صحابی کے بیٹے ہیں محمد بن جبیر. پھر جبیر بن مطعم، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. پوری چین آپ دیکھیے کتنی سالڈ ہے. جبیر بن مطعم سے کس نے سنا؟ ان کے بیٹے محمد بن جبیر نے سنا. پھر محمد بن جبیر سے ابن شہاب نے، اور پھر ابن شہاب سے مالک نے، اور مالک نے عبداللہ بن یوسف کو بتایا. چین کیسے بنتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اور آخر میں آپ تو تفاسیر میں اتنی حدیث پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ الطور تلاوت فرمائی، اور پھر یہ حدیث شاذ بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ مضبوط کوئی اور حدیث نہیں ہے جو اس کے خلاف ہو. یعنی کسی اوثق راوی نے کوئی حدیث بیان کی ہو جو اس حدیث کے خلاف ہو تو ایسا بھی نہیں ہے. تو اس حدیث میں شذوذ بھی نہیں ہے، اور اس کے سند یا متن میں کوئی مخفی عیب بھی نہیں ہے، یعنی یہ حدیث علت بھی نہیں رکھتی کسی بھی طرح کی. تو اب یہ 5 شروط سے گزر کر آئی تو اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ یہ صحیح حدیث ہے. پھر اس کے بعد حسن حدیث. حسن حدیث وہ ہے جس کی سند میں اتصال پایا جائے. دوسرا، راوی عادل ہو. تیسرا، خفیف الضبط ہو، یعنی حدیث کے راویوں میں اس کی حفاظت سے متعلق کچھ کمی پائی جائے. چوتھا، حدیث شاذ نہ ہو، اور پانچواں، علت نہ ہو. آپ دیکھیں تو صحیح حدیث والی ہی شرائط ہیں، لیکن تیسرے نمبر پر جو راوی ضابط ہو، راوی کا ضبط اچھا ہو، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خفیف الضبط ہے. ایسے راوی کی حدیث کو لیا گیا ہے اور اس کو حسن درجے میں ڈالا گیا ہے. حسن حدیث کا حکم استدلال یعنی مسائل کو اخذ کرنے کے معاملے میں یہ صحیح حدیث کی طرح ہے، اگرچہ قوت میں یہ صحیح حدیث کی طرح نہیں ہے. حکم معلوم کرنا ہے تو جیسے آپ صحیح حدیث سے حکم معلوم کرتے ہیں ویسے آپ حسن حدیث سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. کسی مسئلے کا حل نکالنا ہے تو جیسے صحیح حدیث کے ساتھ نکال سکتے ہیں ویسے حسن حدیث کے ساتھ بھی نکال سکتے ہیں، لیکن قوت میں یہ صحیح حدیث کی طرح نہیں ہے. اب
حسن حدیث کی مثال دیکھیے، جیسا کہ ترمذی نے روایت کی ہے، قتیبہ نے جعفر بن سلیمان الزبعی سے، اور انہوں نے ابن عمران الجونی سے، اور انہوں نے ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری سے روایت کی۔ ان کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن سے مقابلے کے وقت بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے تلواروں کی چھاؤں میں ہیں۔ اس کے بارے میں ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، اور یہ ترمذی میں ملتی ہے ابواب فضائل جہاد میں۔ یہ حدیث اس وجہ سے حسن ہے کہ اس کے راویوں میں سے 4 تو ثقہ ہیں، اور جعفر بن سلیمان حدیث کے معاملے میں حسن ہے۔ کس چیز میں کمی ہے؟ ضبط میں کمی ہے۔ اس وجہ سے یہ حدیث صحیح کے درجے سے کم ہو کر حسن کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اور حسن حدیثیں کہاں ملتی ہیں؟ سنن ترمذی میں بھی ملیں گی، سنن ابی داؤد میں بھی ملیں گی، اور سنن دار قطنی میں بھی ملیں گی۔ تو آج علوم الحدیث کا ٹاپک ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے صحیح حدیث کی تعریف کو یاد کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو عربی میں یاد کر لیں، آپ چاہیں تو اردو میں یاد کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک علوم الحدیث کے اسٹوڈنٹ کو صحیح حدیث کی شرائط کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اس کی ترتیب کے ساتھ آپ اس کو یاد کریں گے۔ پہلی بات، سند متصل ہو، دوسری بات راوی عادل ہو، تیسری بات اس کا ضبط اچھا ہو، چوتھی شذوذ نہ ہو، اور پانچویں علت نہ ہو۔ انہی ترتیب کے ساتھ آپ اس کو یاد کریں گے۔ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے صحیح حدیث وہ ہے جس میں علت نہ ہو، پھر آپ کہیں شذوذ نہ ہو، پھر آپ کہیں کہ راوی بھی ضابط ہونا چاہیے، پھر آپ کہیں راوی عادل ہونا چاہیے، اور پھر سند بھی متصل ہونی چاہیے۔ نہیں، ایسے نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو جس اعتبار سے اس کی چیکنگ ہوتی ہے اسی اعتبار سے آپ اس کو لیں گے۔ سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے؟ سند کا متصل ہونا دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بیان کر رہا ہے اس کا کردار کیسا ہے۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کام وہ پیش کر رہا ہے، جو حدیث وہ پیش کر رہا ہے، اس کے لیے اس کی میموری کیسی ہے، اس کا ضبط کیسا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہ کسی مور اوتھینٹک عالم سے کانٹرڈکٹ تو نہیں کر رہا۔ پھر اس کے بعد اس کے مخفی عیب کو تلاش کیا جاتا ہے۔ تو ایک کے بعد ایک فلٹرز ہیں، اور ان کو اسی طرح سے آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ آگے انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔